بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ عمران خان حکومت نے بڑی سیاسی جنگ سے قبل دو بڑے اقدامات اٹھائے ہیں۔ ان اقدامات کے نتیجے میں خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے۔ دو قوانین کے حوالے سے جو کابینہ نے منظوری دی ہے، جو آرڈیننس کی صورت میں اگلے چند گھنٹوں میں آنے جا رہے ہیں، اس میں بڑی ڈیولپمنٹس یہ سامنے آئی ہیں۔ ایک تو جو ریسنٹ صورتحال سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، جس میں حکومت کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلائی گئی، وزیر اعظم عمران خان، ان کی اہلیہ سے متعلق، ان کے کابینہ کے ارکان سے متعلق گنونا پروپیگنڈا کیا گیا، ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اور معاملہ عدالتوں میں گیا، لوگوں نے دیکھا کہ کیا ہوا۔ اس کے بعد جو ایسا قانون اب آنے جا رہا ہے جس نے واقعی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے بہت سے لوگوں کے لیے، اور اس کے علاوہ ایک اور قانون جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہت سی قدغنیں لگا رکھی تھیں اپنے ضابطہ اخلاق کی صورت میں وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ کے ارکان پر۔ آنے والے دنوں میں یہ قدغنیں اس لیے لگنے جا رہی تھیں کہ الیکشن شیڈول جب جاری ہو جانا تھا، تو اس بڑے الیکشن میں جب پنجاب میں پرائم منسٹر عمران خان یا چیف منسٹر عثمان بزدار یا ان کے وزراء جو تھے وہ حلقوں میں نہیں جا سکنے تھے، اور خیبر پختونخوا میں شیڈول چونکہ جاری ہو چکا ہے سیکنڈ فیز کے لیے، وہاں وہ کیمپین نہیں کر سکتے، تو اب اس ضابطہ اخلاق کی قدغن کو ختم کرنے کے لیے قانون لے آئے ہیں جس میں الیکشن کمیشن کی مشاورت شامل نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو آنے والے دنوں میں اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، اور الیکشن کمیشن اس پر کیا کرے گا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن یہ قانون اب چند گھنٹوں بعد آ جائے گا، اس سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 میں جو ترامیم کی گئی ہیں، ان ترامیم میں جب اس سے قبل اداروں پر حملے کیے جاتے تھے، اس سے قبل جو پبلک آفس ہولڈرز کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جاتا تھا، تو ایسے قوانین میں حکم تھے کہ وہ عدالتوں میں جا کے کیس کو پرسو نہیں کر سکتے تھے۔ اداروں پر جب حملہ ہوتا تھا تو وہاں پر پھر متاثرہ شخص کون ہوگا، کون جا کر اس کیس میں پیش ہوگا، یہ چیزیں ڈیفائن نہیں تھیں۔ جو پرسن ہے اس کی تعریف کی گئی ہے کہ جو متاثرہ پرسن ہے، اس سے مراد کیا ہوگی؟ اس سے مراد صرف کوئی نیچرل پرسن ہی نہیں، بلکہ اس میں انسٹیٹیوشنز، اس میں ادارے، ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سزائیں بڑھا دی گئی ہیں، اس کے علاوہ ٹرائل کورٹ کے جو ججز ہیں ان پر بھی ایک ان پوچھ گچھ کا نظام متعارف کروایا گیا ہے، ان کے خلاف ایکشن لینے کے حوالے سے اس میں شکیں جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں، اور اس میں 6 ماہ کا جو ٹائم فریم دیا گیا ہے، اور بڑی دلچسپ چیزیں ہیں ٹیلی ویژن چینلز کے حوالے سے بھی۔ اس میں سب سے پہلے تو اس میں جو پرسن کی تعریف کی گئی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پرسن سے مراد کیا ہوگا۔ پھر سیکشن 20 میں جو پیکا 2016 کے سیکشن 20 میں ترمیم کی گئی ہے، اس میں نیچرل پرسن لکھا تھا، یعنی اگر کسی کی کردار کشی کی جاتی ہے، کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو اس میں نیچرل پرسن یعنی ایک آدمی، ایک شخص، اس سے متعلق یہ بات لکھی ہوئی تھی، تو اس میں وہ نیچرل پرسن ختم کر دیا گیا ہے۔ اس میں پھر جب پرسن آ گیا تو اس میں پھر ادارے بھی آ گئے، اس میں کوئی انسٹیٹیوشن، اس میں پبلک آفس ہولڈر، یہ تمام چیزیں اس میں آ گئیں۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی انفارمیشن سسٹم کے تحت ایسی معلومات کو پھیلانا جو جھوٹی ہو یا کسی کی پرائیویسی یا ساکھ کو نقصان پہنچائے، تو اس کی سزا 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ بھاری جرمانہ بھی کیا گیا ہے اس میں۔ اب اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو پیکا یعنی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 میں، اس میں اس شک کے بعد یعنی جو سیکشن 20 ہے، ایک پرووائزو تھا جس میں کہا گیا تھا کہ پیمرا کے لائسنس یافتہ ادارے جب ایسا کریں گے تو اس پر یہ اطلاق نہیں ہوگا، یعنی ٹی وی چینلز میں جب کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جاتا تھا تو اس شک کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا، یعنی اس کو پیمرا کا قانون الگ سے دیکھا گا۔ لیکن اب یہ پرووائزو ختم کر دیا گیا ہے، یعنی اب جو ٹی وی چینلز بھی یقیناً وہ بھی انفارمیشن سسٹم کا حصہ ہیں، وہ بھی انفارمیشن سسٹم کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، تو اب وہاں بیٹھ کر بھی کوئی کسی کی ساکھ پر حملہ کرے گا، کسی کی پرائیویسی کو نقصان پہنچائے گا، تو اس شک کا اطلاق اس پر بھی ہوگا۔ پھر اس میں سیکشن 20 میں 1A جو شامل کیا گیا ہے کہ جو شکایت کنندہ، جو متاثرہ شخص ہوگا جس نے شکایت کرنی ہے، تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو پبلک فگرز یا پبلک آفس ہولڈر جو ہیں، ان کے لیے بہت بڑا ہینڈی کیپ ہوتا تھا، وہ کیسے عدالتوں میں جا کے شکایتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے
سپریم کورٹ کے کسی جج سے متعلق، یا کسی نے آرمی چیف سے متعلق، یا کسی نے کسی اور شخصیت سے متعلق، یا وزیر اعظم سے متعلق اگر کوئی بات کہہ دی ہے تو کیا وہ عدالتوں میں جا کے درخواستیں دائر کرتے پھریں؟ تو اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان کا با اختیار نمائندہ بھی شکایت درج کروا سکے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی شک اس میں متعارف کروائی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو اداروں کی ساکھ پر حملہ کرنے والے اور اہم شخصیات کی ساکھ پر حملہ کرنے والے جو لوگ تھے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اب یہ شک شامل ہونے کے بعد اب ان کا با اختیار نمائندہ عدالتوں میں جا کے عدالتوں میں یا متعلقہ اتھارٹی میں پیش ہو کر شکایت درج کروا سکے گا، مقدمہ درج کروا سکے گا، اور عدالتوں میں جا کر وہ پیش ہو سکے گا۔ پھر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو متاثرہ شخص ہے اس کا با اختیار نمائندہ بھی اس کانٹینٹ کو بلاک کرنے یا ان معلومات کو ہٹانے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے پہلے صرف متاثرہ شخص جو ہے وہ ایسا کر سکتا تھا، یا مائنر کی صورت میں اس کا گارڈین کر سکتا تھا۔ پھر سیکشن 43 یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ سیکشن 43 میں جو ترمیم کی گئی ہے اس میں کسی کی ساکھ کو یا پرائیویسی کو نقصان پہنچانا ناقابل ضمانت جرم قرار پایا ہے، اور اس سے پہلے یہ قابل ضمانت تھا، اس کو ناقابل ضمانت قرار دیا گیا ہے، اور اس میں اس کو کوگنیزیبل بھی بنا دیا گیا ہے۔ اس میں بغیر وارنٹ کے گرفتاری بھی ہو سکے گی، یعنی کسی کی پرائیویسی اور ساکھ کو نقصان پہنچانا یہ نہ صرف ناقابل ضمانت ہوگا بلکہ بغیر وارنٹ کے پولیس یا متعلقہ اتھارٹی جو ہے وہ گرفتار کر سکے گی۔ پھر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے میں مدد کرنا بھی کوگنیزیبل جرم ہوگا اور ناقابل ضمانت جرم ہوگا۔ پھر اس میں سیکشن 44 میں 44A کو شامل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ان کیسز میں ٹائم فریم نہیں تھا، کیسز مہینوں چلتے تھے، برسوں چلتے تھے۔ اب اس میں 6 ماہ کے اندر ٹرائل مکمل کرنا ہوگا۔ زیر التوا مقدمے کی پروگریس رپورٹ ٹرائل کورٹ کو متعلقہ ہائی کورٹ کو ماہانہ پروگریس رپورٹ بھجوانی ہوگی، اور مقدمہ جلد نہ نمٹائے جانے کی وجوہات بتانا ہوگی۔ اگر ہائی کورٹ نے وہ وجوہات قبول کر لیں کہ جی ٹھیک ہے، واقعی اس میں کوئی ایسی چیزیں تھیں، وہ مجبوریاں تھیں کہ یہ 6 ماہ کے اندر یا جو ٹائم فریم ہے اس میں یہ مکمل نہیں ہو سکا ٹرائل، تو اس کے بعد پھر ہائی کورٹ ایک تازہ ٹائم لائن دے گی اس ٹرائل کورٹ کو۔ پھر اس میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ اگر قانون و انصاف کے سیکریٹریز، یعنی وفاقی سیکرٹری قانون و انصاف یا صوبائی سیکریٹریز قانون و انصاف، یہ سمجھیں کہ ٹرائل کو نمٹائے جانے کا ذمہ دار جو ٹرائل کورٹ کا جج ہے، اگر وہ اس کو وقت پر نمٹائے نہ جانے کا ذمہ دار اگر وہ ہے، تو پھر وہ انفارمیشن متعلقہ ہائی کورٹس کو یہ سیکریٹریز بھجوا سکتے ہیں اور سفارشات بھجوا سکتے ہیں ایکشن ان کے خلاف لینے کے حوالے سے، اگر یہ ٹائم فریم کے اندر یا اس کو جلد ٹرائل کو نہ نمٹائیں تو اس صورت میں یعنی حکومت شکایت لگا سکے گی۔ اور پھر اس میں ٹرائل میں تاخیر کی صورت میں ہائی کورٹ کے جج کے خلاف، ٹرائل کورٹ کے جج کے خلاف، ٹرائل میں تاخیر کی صورت میں ہائی کورٹ جو ہے یہ ٹرائل کورٹ کے جج کے خلاف یا متعلقہ جو حکام ہیں ان کے خلاف کارروائی کر سکے گی۔ یہ قانون کا حصہ بنا دیا گیا ہے، یعنی اب ٹرائل کورٹ کے جج پر ہائی کورٹ کا ظاہر ہے پہلے چیک اینڈ بیلنس تو تھا ہی، لیکن اس میں کارروائی کرنے کے حوالے سے باقاعدہ اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے کہ اگر ٹرائل بر وقت مکمل نہ ہو تو اس میں حکومت شکایت کر سکے گی، اور اس صورت میں ہائی کورٹ ایکشن لے سکے گی اس ٹرائل کرنے والے جو جج یا افسر کے خلاف۔ تو یہ ایک تو بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے جو ضابطہ اخلاق تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم، ان کے جو وزراء ہیں، چیف منسٹر اور ان کے جو وزراء ہیں صوبائی وزراء، وہ نہیں جا سکتے تھے متعلقہ حلقوں میں، وہ نہیں جا سکتے تھے الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد کسی کیمپین میں۔ ظاہر ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں، اگر کوئی ایم این اے ایم پی اے اس نے اپنے علاقے میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں جا کر وہ اپنے علاقے کا بڑا سیاسی رہنما بھی ہے یقیناً، لیکن وہ اپنے علاقے میں شیڈول جاری ہونے کے بعد نہیں جا سکتا تھا۔ ایک بہت بڑی قدغن تھی، اور اس قدغن کو اب ہٹا دیا گیا ہے ایک آرڈیننس کے ذریعے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پرائم منسٹر، چیف منسٹر، وزراء جا سکیں گے حلقوں میں۔ اب
خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات جو ہیں ان کا سیکنڈ فیز کا شیڈول جاری ہو گیا ہے، لیکن وہاں وزراء نہیں جا سکتے، کیمپین نہیں کر سکتے، پرائم منسٹر نہیں جا سکتے، لیکن جب یہ آرڈیننس آ جائے گا پھر جا سکیں گے۔ اس کے بعد پنجاب میں پوری طرح میدان میں اترنے کے لیے حکومت تیار نظر آتی ہے کہ ظاہر اب جب شیڈول جاری ہو جانے کی صورت میں تو پھر وہ لوگ ہی پاکستان تحریک انصاف کے کیمپین کر سکتے تھے جو حکومت میں نہیں بیٹھے یا جو کابینہ میں نہیں بیٹھے، جو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں۔ ایسے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا چونکہ، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ضابطہ اخلاق بنایا تھا، تو آنے والے دنوں میں اس میں دیکھنا ہوگا کہ کیا کوئی ریزسٹنس آتی ہے یا نہیں آتی، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ یہ ضابطہ اخلاق ہم نے سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے بنایا، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ جب آرڈیننس آ جاتا ہے یا جب ایکٹ آف پارلیمنٹ اس کے بعد بن جاتا ہے تو ایکٹ آف پارلیمنٹ یا آرڈیننس دونوں صورتوں میں قانون ضابطہ اخلاق یا رول سے زیادہ مقدم ہے، یعنی آئین سب سے پہلے مقدم ہوتا ہے، اس کے بعد قانون، اس کے بعد پھر رولز اور یہ ضابطہ اخلاق کی چیزیں آتی ہیں۔ تو ضابطہ اخلاق اور قانون کی صورت میں پھر قانون پریویل کرتا ہے، تو ایسی صورت میں حکومت کو ایک قانونی پروٹیکشن مل جائے گی کیمپین چلانے کے حوالے سے، بھرپور طریقے سے کیمپین چلانے کے حوالے سے، جیسا کہ منڈی بہودین کے جلسہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا وہ روب آپ نے دیکھا جو 2018 کے انتخابات سے قبل دیکھنے کو ملتا تھا، اور اب آنے والے دنوں میں وہ مزید ایگریسو اسٹریٹجی اپنا چکے ہیں جو اب بلدیاتی انتخابات کی کیمپین میں نظر آئے گی۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔